أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. برادران مولانا زبیر چشتی رحمۃ اللہ، برادران شاہ شریف دانش چشتی رحمۃ اللہ، برادران خزم علی صوفی چشتی رحمۃ اللہ، برادران صوفی ارشد چشتی رحمۃ اللہ، اور خدیم اس خانقاہ سے وابستہ جناب عبدالغفور صاحب پیر بھائی، اور برادران طریقت محبان حضرت شاہ قاسم پیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آج میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ ہزاروں آرزوؤں میں ایک آرزو کی تکمیل ہوئی ہے. اس جعلی مبارک کو نصب کرنے کے لیے ایک آرزو کی تکمیل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ سرکار اگر کام لینا چاہیں تو وہ صحت بھی دیں گے، اسباب بھی پیدا کریں گے، عقل و فہم بھی دیں گے، اور خدمت کے لائق بھی بنائیں گے، اور اپنی خدمت بھی لیں گے. تو میری تو یہ آرزو ہے کہ جب میں بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو بولا ایسے پہلے لوگ بھی تھے، پہلے سجدگان بھی تھے، بعد میں انشاءاللہ اور بھی آئیں گے، مگر میری حیات میں میری جو آرزو ہیں، اگر حضرت آپ سرکار اگر میری اس آرزو کو، اس میری تمنا کو قبول فرما لیں اور مجھے خدمت کا موقع عطا فرمائیں، تو میں اپنی دین حیات میں جو میں چاہتا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ میں کر گزروں، اور پھر اسی جگہ پر آپ کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں. تو اس باقی عمر میں آرزویں بہت ہیں، اور سرکار سے امید ہے کہ باقی چیزیں بھی بہت ہو جائے گی، اور کچھ ابتدا ہوئی ہے. نیاز خانہ بنا ہے، افضل خانہ بنا تھا، سنگ مرمر کا فرش ہوا، اور پھر یہ لیمپس، گارڈن لیمپس کا لگایا. محبت کا تقاضا، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جبھی بھی کوئی چیز دیکھو تو اس میں اپنے محبوب کو دیکھو، اور اپنے محبوب کو، اپنے پیر کو، اپنے استاد کو، اپنے باپ کو سنوارنے کی کوشش کرو. تو شاید یہی کچھ میرے ذہن میں ہر جگہ ہر وقت یہ رہتا ہے. جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ اپنے سرکاروں پہ یہ چیز کو نشاور کر دیں، کیوں نہ ہم اپنے سرکاروں کی اس طرح سے خدمت کر دیں. چنانچہ جب یہ ڈیجیٹل بورڈ، ایک میں شادی میں سے آ رہا تھا ہائی ٹیک سٹی سے، رات میں یہ خیال آیا، رات میں آ رہا تھا تو سناٹا تھا، اور ایسے کئی بورڈ لگے ہوئے تھے تو دور دور تک روشنی جا رہی تھی. تو میں نے کہا کہ اب یہ اس کو ہم جمعیری درگاہ شریف میں جیسے لگا لیں گے تو اس کی دور دور تک روشنی جائے گی، اور فیوز و برکات سے لوگ تو مستفید ہوتے ہیں، مگر یہ روشنی بھی تو نظر آ جائے گی، اور ہر ایک اس روشنی سے اپنی راہ کو یہاں تک پہنچنے میں کامیابی عطا ہوگی. تو میرے خیال میں یہ کچھ ایسا ہوا کہ سب سے آسان کام، سب سے سہل کام، اور سب سے جو ہے جلدی کام 15 دن کے اندر یہ بورڈ کا استادگی بورڈ کو ہم انسٹال کر دیے، اور ایک آرزو کی لسٹ میں ایک آرزو کی کمی پوری ہوئی. اور اس درگاہ شریف کے سنوارنے میں، درگاہ شریف کی ترویج کے لیے، درگاہ شریف کی ترقی کے لیے، ظاہر بات ہے ایک انسان کی بس کی بات نہیں ہے. کبھی کسی کی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کے ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کے عقل و فہم کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کے سوچ کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ کوئی بھی اپنی نظر و نیاز سے یا کچھ پیش کر کے ہی خدمت کا اظہار کرے، اور اصول فضل کے اور کرم کے حامل ہوں. تو اس میں کئی لوگوں نے تعاون کیا، اور جب ہم یہ بیڑا لے کے اٹھے
تقریباً 1.5-2 سال سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضرت محب اللہ کے آستانے میں بھی ایسی چیز ہے، اور غریب نواز کے پاس بھی ہے، اور حضرت قطب صاحب کے پاس بھی ہے، تو کیوں نہیں ہم یہ یہاں پر یہ جالی کو لگائیں۔ اور دوسری بات یہ ہو رہی تھی کہ لوگ بے خیالی میں یا کم علمی میں، یا پتہ نہیں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ کوئی وہابیوں کی طرف سے ہے کہ وہ قدم وسیع نہیں کرو، سر کی طرف جاؤ، جا کے وہاں جو بوسا دو۔ اور کوئی لوگ آ کے کیا کرتے ہیں کہ تعویذ کے اوپر ہاتھ رکھ کے، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے درود شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی بولتا ہے کہ میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، کوئی بولتا ہے میں دعا پڑھوں، مطلب بدتمیز۔ اگر یہ تم یہ سمجھتا ہے کہ یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے، تو پھر آیا کیوں یہاں؟ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندہ ہے تو پھر یہ حرکت اپنے باپ کے ساتھ کر سکتا ہے کیا؟ اپنے استاد کے ساتھ کر سکتا ہے؟ کسی کے بڑے کے ساتھ کر سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ جب پھول گزرانے کو جاتے تو لوگوں کو وہ پتہ نہیں ہوتا تھا، گھٹنے جو تو بازار کی طرف چلے جاتے تھے، اور یہ خیال بہت کافی عرصے سے تھا۔ اور پھر ہمارے قریبی لوگوں میں اس کا میں اظہار کیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آئی بات، کسی کو موقع نہیں ملا، کسی کو سرکار خدمت کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے، یا ان سے خدمت قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو میں نے ارشد میاں سے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ میں نے یہ میری ایسی آرزو ہے، یہ بڑے خرچے کا کام ہے، تو اس کو اپنے کو انجام دینا ہے۔ تو وہ اپنے حلقے میں جو ان کی ماشاءاللہ آج کل خانقاہ کافی متحرک ہے، اور کافی ڈسپلن ہے، اور کافی فلرشنگ اور کام کر رہے ہیں، سلسلے کا کام کر رہے ہیں، اور تقریر واعظ کر رہے ہیں۔ سرکار کے پاس بھی 4 خلفاء تھے، تو انہوں نے ہی جو اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے کام کیا۔ بظاہر دنیا میں اکبر کے پاس 9 رتن تھے، تو انہوں نے اکبر کی ریاست کو سنبھالنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو آگے کرنے کے لیے وہ 9 رتن اس میں پیش ہوتے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں بھی اب ایسے لوگ ہو گئے ہیں جس میں قابل ذکر ختم ہو گیا۔ کافی عرصے سے سلسلے کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو ایک سلسلے کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اور مسلسل ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ اور پھر ارشد میاں ہے، ابھی افسر میاں بھی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ کافی تیزی سے جو ہے تو کام کر رہے ہیں، سلسلے کا کام کر رہے ہیں، لوگوں تک پیام پہنچا رہے ہیں، تعلیمات پہنچا رہے ہیں، اور سرکاروں کی جو فضل ہے، جو ان کا کرم ہے، تو ان تک اس کو پہنچا رہے ہیں۔ اور انجم بیگ صافی شروع میں ہے، ابھی ابتدا میں ہے، انشاءاللہ اللہ میاں ان سے بھی جو سو کام لے گا۔ اور جو باقی جو خلفاء حضرات ہیں، وہ بھی اپنے اپنی طور پہ اپنی اپنی جگہوں پہ اپنے خانقاہ میں مجالس کر رہے ہیں، جشن کر رہے ہیں، اور سلسلے ابوالعالیہ کی ترویج کے لیے ہمتاً گفتگو میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ اس میں اس خادم سے لے کر کے فاروق تک، حافظ صاحب تک، شاہ نواز تک، اور اشواق تک، فقیر صاحب تک لے، ہر لوگ اپنے اپنے بساط کے مطابق، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی اپنی عقیدت کے مطابق سبھی نے اس میں حصہ لیا، اور سبھی کی کاوش کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اس جالی مبارک کو اس قدر خوبصورت بنانے میں سب کا تعاون حاصل رہا۔ کوئی پیسے سے تعاون کیا، کوئی وقت سے تعاون کیا، کوئی ذہن اپنا لگایا، کوئی اپنے ہاتھ کی محنت کیا،
کوئی وقت دیا اور کسی کی تڑپ تھی، کسی کی دعائیں بھی تھیں، اس سب ملا کر کے وہ ایک چیز کے محرک کے ہونے کے ناطے اس خادم کو، اس غلام کو وہ عزت بخشی گئی۔ تو اب پھر جب میں سب کو ساتھ لے کر کے اس چیز کی آرزو کی تکمیل اور اس خدمت کی تکمیل اور اپنے محبوب کو، اپنے پیر کو سنوارنے کے لیے جب میں چلا تو یہ سارے لوگ میرے ساتھ تھے، تو میں آج ان کا فرداً میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میں مشکور ہوں۔ یہ تو ابھی ابتدائے عشق ہے، اور آگے اور بھی بہت ہے، آرزویں بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمر دراز کرے، ہم سب کو صحت دیں، اور سب کو ہم اس قابل خدمت کا اہل بنائیں اور خدمت کرنے کے لیے اسباب بھی پیدا کریں۔ تو یہ سب سرکار سے رجوع ہے کہ ہم کو اور لوگ آتے رہیں گے اور لوگ جاتے رہیں گے، مگر ہماری جھولی میں بھی کچھ ہمارے لیے قسمت آزمانے کے لیے اور ہماری خدمت کرنے کے لیے ہم کو آپ اس کے اہل اور اس کے قابل بنائیں، تاکہ یہ ہماری جو باقی آرزویں ہیں، باقی اور چیزیں جو زیر تکمیل ہیں، میری تو کئی آرزو ہے، ہزاروں آرزو ایسی کہ ہر آرزو پہ دم نکلے، تو یہ آرزو ہے، تو یہ ابتدا ہے۔ اور لاسٹ ایئر مہادر کا فرش ہوا، لائٹیں لگی، اور 200 سالہ عرس اس غلام کو، اس خادم کے نصیب میں آئی، جو صدیوں میں لوگوں کو آتی ہے، تو مجھے منتخب فرمایا گیا، اور کما حق میں اپنی مثال کے مطابق میں نے خدمت کا جذبہ لے کے شروع ہوا۔ کوتاہیاں ضرور ہوں گی اس میں، جو چاہتا تھا وہ نہیں کر پایا ہوں گا، جو حضرت کو امید تھی وہ بھی نہیں ہو پائی ہوگی، مگر میں اپنی بساط، اپنی قابلیت اور اپنی اہلیت کے مطابق میں نے خدمت کی، اور آپ لوگوں نے، کافی لوگوں نے سراہا، اور یہ حیدرآباد میں ایک ٹاک آف دی ٹاؤن، یا جو حیدرآباد میں ایک چیزوں کی شہرت ہوئی، تو جو چاہنے والے تھے انہوں نے تو بہت خوش ہوئے، اور جو نہیں چاہنے والے تھے تو بولے کہ بھائی یہ بہت دور جا رہے ہیں، بہت ان کے میں صلاحیتیں ہیں، یہ بہت آگے جا رہے ہیں، ان کو کچھ بریک ہونا چاہیے۔ تو کوئی لوگ بائیکاٹ کرنے لگے، کوئی لوگ چیمہ گوئی کرنے لگے، کوئی لوگ رکاوٹیں پیدا کرنے لگے۔ بہرحال یہ عشق کی آزمائش ہے، یہ پیش نہیں آساں، آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے، تو اپنوں سے ہی آزمائش ہوتی ہے، اور سرکار اپنوں کی بھی آزماتے ہیں کہ بھئی ان حالات میں بھی کیا یہ میری خدمت کر سکتا ہے۔ تو سکون اور فراوانی دولت کی بھی دیکھتے ہیں، اور ان کو تنگ دستی میں بھی ان کو آزماتے ہیں کہ بھئی یہ میری پکا عاشق ہے، یہ میرا پکا غلام ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں کما حق ہوں، اپنی بساط کے مطابق، اپنی اہلیت کے مطابق میں نے جو زندگی میں کمایا یا جو سب تجربہ حاصل کیا، اس کو میں خدمت کے ذریعے اظہار کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اور ضرور ہوں گی کہ کمیاں بہت ہوں گی، کیونکہ پرفیکشن کبھی نہیں ہوتا، اور میرے سے پیش رو ہمارے اجداد نے بڑی بڑی جالیاں بنائی، ہم آج اتنی چھوٹی بنا کے اتنے خوش ہیں، تو انہوں نے اتنی مشکل دور میں تقریباً 200 سال پہلے راجستھان سے منگوا کر کے، اونٹوں پہ منگوا کر کے جو اس قدر خوبصورت جالی بنائی، تو ان کو کتنی مشکلوں سے یہ کام انجام دیے ہوں گے۔ تو مجھے یہ چھوٹے سے کام کرنے سے اندازہ لگا کہ کس قدر وہ آزمائش سے گزرے، اور کس قدر امتحان میں کامیاب ہوئے، اور کس قدر بہتر سے بہتر بتانے کی کوشش کی گئی، اس کا اظہار کیا گیا، جو آج تک حیدرآباد اس کے معترف ہے، وہ حیدرآباد بھی مانتا ہے۔ بعض اخباروں نے لکھا کہ اگر
درگاہ حضرت شیخ جعلی کس نے نہیں دیکھا تو حیدرآباد نہیں دیکھا. اور ایک اخبار نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ حیدرآباد کا تاج محل ہے. 2 دن پہلے کوئی ٹوریزم سے لوگ آئے تھے, وہ آ کے ہکا بکا ہو گئے, بولے کہ صاحب اتنی اچھی چیز ہے, اچھی درگاہ ہے, اتنی جالیاں ہے اور ہم کو پتہ ہی نہیں. میں نے کہا کہ گائیڈس آتے ہیں, لوگ لاتے ہیں, تو بولے وہ گائیڈس آپ کرنے آتے ہیں ان کے 10% بھی ہمارے الٹا بزنس نہیں ہے. ہم یہ آپ کو ضرور یہ اس کو درگاہ کو لوگوں کو روشناس کرائیں گے اور لوگوں کو ہم یہاں پر لے کے آئیں گے. تو یہ صرف جعلی کی خوبصورتی نہیں ہے جو لوگوں کو متاثر کر رہی ہے, بلکہ یہاں کے جو فیوز و برکات ہے, جو لوگ یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں, جو لوگ اپنی زندگیاں سنوار رہے ہیں, جو لوگ اپنی پریشانیاں دور کر رہے ہیں, جو لوگ اپنی زندگی میں مسائل سے دو چار تھے وہ ترقی کر رہے ہیں, ان کے مسائل حل ہو رہے. تو یہ دور دور تک یہ حضرت کا فیض و فیوز و برکات ہے جو لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں, جو لوگ دور دور سے آ رہے ہیں. کوئی بیڑیاں والی درگاہ کے نام سے جانتا ہے, کوئی شیخ جعلی والی درگاہ کے نام سے جانتا ہے, کوئی شیخ جعلی صاحب کے نام سے جانتا ہے, کوئی بولتا ہے کہ یہ مجرموں کے چھپنے کی جگہ کے نام سے جانتا ہے, کوئی یہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ فیصلے جو ہے جو سول دیوانی فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے سو حق کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو یہ حضرت کے نہ یہ جعلی ہے کا ہے, بلکہ حضرت کا جو فیض ہے جو لوگوں کو یہ اپنی طرف کھینچتا ہے, اور یہ وائبرنٹ اور یہ متحرک اور فعال درگاہ شریف ہے جو آج بھی فیض و برکات یہاں سے جو سو جاری ہے, لوگ مستفید ہوتے ہیں. میں اکثر لوگوں سے یہ بتاتا ہوں کہ آستانے حیدرآباد میں بہت ہے, مگر صاحب ولایت, صاحب کرامت اور جو لوگ فیض یافتہ ہوتے ہیں وہ آستانے حیدرآباد میں بہت کم ہے. کوئی شاعر کی حیثیت سے مشہور ہوا, کوئی مصنف کی حیثیت سے مشہور ہوا, کوئی مقرر کی حیثیت سے مشہور ہوا, کوئی واعظ کی حیثیت سے مشہور ہوا, اور ظاہر بات ہے کہ جو پیری مریدی کرے وہ رہے, مگر جو صاحب کرامات, صاحب ولایت, اور ایک بار وہ ڈاکٹر عبدالحمید صاحب امراللہ شاہ صاحب کی درگاہ میں اپنی تقریر میں بول رہے تھے, جو مجھے کلپنگ ملی, انہوں نے کہا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت شیخ صاحب قبلہ جب وظیفہ پڑھتے تھے اور اپنے ذکر و اذکار میں رہتے تھے تو زمین سے 3 میٹر تک وہ اونچے نظر آتے تھے, اور لوگوں نے Welcome to iSonix Music World. Bluetooth mode. تو یہ نہ صرف مریدین اور سلسلے والے حضرت کے فیوز و برکات اور حضرت کے کرامات بیان کرتے ہیں, بلکہ انٹلیکچوئل دوسری درگاہوں پہ بھی یہ بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ آستانہ ایک منفرد آستانہ ہے, یہ آستانہ یہ بافیض آستانہ ہے. اور اب یہ آج ایک چھوٹا سا جشن, میں نے کہا کہ کوئی چیز ہوئی ہے اور جعلیاں تقریباً 200 سال سے ہے, تو انشاءاللہ یہ بھی جو ہے تو ایک آنے والی جنریشن تو 100-200 سال تک رہے گی. تو رات میں مجھے خیال آیا کہ کیوں نہیں اس کو ایک اچھی چیز ہوئی, اس کو ایک جشن منایا جائے, اس کی خوشی منائی جائے, اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دے. جو بھی جتنا بھی جس نے اپنے کیا ہے, خواجہ شریف ہے, ان کے ساتھ کے لوگ ہیں, وہ حیدر ہے, ان کے ساتھ کا بچہ ہے, وہ بھی خدمت میں شامل تھے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے تو اس کی خدمت زیادہ ہے, جذبہ جو ہوتا ہے وہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. اگر جس کے پاس جذبہ نہ ہو تو پھر وہ اس کی اہمیت نہیں ہوتی, چاہے جتنی دولت ہو جائے. تو کئی اس میں بے شمار واقعات ہیں کہ یا امتحان ہوتا ہے تو انسان اپنا جذبے کا اظہار کرتا ہے, اور وہ اس سے وہ اپنا امتحان دیتا ہے اور اظہار خلوص سے اظہار عقیدت کرتا ہے. تو اس میں کئی لوگ اس میں شامل رہے, اور مجھے امید ہے اور مجھے توقع ہے اور جو مجھے ضرورت ہے کہ ٹیم اور بڑی ہونی چاہیے, کیونکہ آگے اور بڑے بڑے چیزوں کا ارادہ ہے. وہ ہر ایک کو ہر طریقے سے, صحت سے, دولت سے,
عقیدت سے، محبت سے، چیزوں سے ہر ایک کو اس میں ترقی ملے اور ہر ایک کی اس میں ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو، ان کی آمدنیوں میں اضافہ ہو، ان کی محبتوں میں اضافہ ہو، ان کی عقیدتوں میں اضافہ ہو، ان کے جذبوں میں اضافہ ہو، اپنی ان کی اثار و قربانی کے جذبے میں اضافہ ہو. اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کی کو حضرت قبول نہیں فرماتے ہیں کہ حضرت میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ کوئی گوشہ نشین ہے نہ کبھی اپنی زندگی میں کبھی شہرت کے خواہش مند تھے، نہ آج یہ ہے. تو لوگ جو جوک در جوک کونے کونوں سے آتے، دور سے آتے، کوئی بولتا ہے جہانگیر پیروں کی درگاہ میں گئے وہاں بشارہ ہوا ہم یہاں آ گئے، کوئی بولتا ہم دوسری درگاہ میں گئے نہیں وہاں بشارہ ہوا. تو کئی دوسرے سلسلے کے لوگ بھی یہاں آتے تو بولتے ہیں سرکار یہ تو یہ ہم کو وہاں سے بشارہ ہوا ہے کہ تم وہاں جاؤ تمہارے لیے وہاں فیض ہے. تو یہ وہاں فیض اور پرفیض آستانے سے ہمارا تعلق جڑا ہے، وہ ہمارے لیے باعث فخر، باعث مسرت، باعث نجات ہے کہ ہم کو اس جگہ سے ہم کو نسبت ہے اور اس جگہ کا ہم کو غلامی ہے. اور آپ لوگوں کا انشاءاللہ ضرور تعاون رہے گا اور اللہ آپ لوگوں کو جس نے جس طرح سے بھی محنت کی ہے، جس طرح سے بھی خدمت کی ہے، ان کو دن دگنی رات چوگنی ان کو ترقی عطا فرمائے اور اثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرے اور انشاءاللہ آگے اور ایسے کام ہوتے رہیں گے. تو میں ان کلمات کے ساتھ جو بھی اس میں جس طریقے سے بھی شامل رہے وہ میرے لیے باعث مسرت، ان کے لیے باعث عقیدت اور ان کے لیے باعث سعادت ہے اور میرے لیے باعث محبت ہے. تو ان کلمات کے ساتھ میں اللہ سے کی بارگاہ میں سرکار شیخ صفی اللہ کی بارگاہ میں دستخط دعا ہوں کہ حضرت اور ایسے لوگوں کو آپ توجہ دیں اور ان کو صلاحیتوں کو اجاگر کرے، ان کے حالات کو ٹھیک کرے، ان کو اہل بنائے، ان کی محبتوں میں اضافہ کرے. تو آپ کے خدمت میں ہم حاضر ہوں گے کیونکہ آپ کا فیض تو ہر جگہ ہے. اگر چن لیا جائے، اگر ہم کو عقیدت کا موقع دیا جائے تو یہ لیے ہمارے لیے باعث نجات ہے، باعث مسرت ہے، باعث فخر ہے اس دامن سے، اس درگاہ سے جڑے رہنے کی. واقعہ دعوان